من الشیطان اللعین الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اسعد اللہ ایامنا و ایامکم بذکر ولادت الامام الہادی النقی علیہ آلاف التحیت و ازکی السلام۔ تمام مومنین کی خدمت میں 5 رجب المرجب حضرت امام علی ہادی النقی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی آمد بسعادت کی، آپ کی ولادت پر نور کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 212 سن ہجری کے اندر مدینہ منورہ میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے گھر حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے 5 رجب بوقت فجر آغوش امامت و عصمت میں امام علی نقی نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ سلسلہ عصمت کی 12ویں کڑی اور سلسلہ امامت کی 10ویں کڑی حضرت امام علی نقی ہادی علیہ السلام، جن کے بہت سارے بے شمار القابات ہماری سیرت کی اور مناقب کی کتب میں نقل ہوئے، جن میں سے الہادی امام کا لقب انتہائی مشہور و معروف ہے، النقی آپ کا لقب ہے، المتوکل آپ کا لقب ہے، اسی طریقے سے النجیب، الرشید، الہادی الی آخرہ، بہت سارے القابات امام ہادی کے نقل ہیں۔ امام ہادی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی منصب امامت کے حوالے سے جو خدمات ہیں اور جو آپ کے علمی آثار ہیں، ان بیش بہا علمی آثار میں سے زیارت جامعہ کبیرہ، یہ وہ عظیم زیارت امام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے علمی آثار میں سے ہے کہ رہتی دنیا تک تشیع اگر زیارت جامعہ کبیرہ کو تھام لے اور اس کی عادت بنا لے اور اس کے عناوین کو اور نکات کو انسان اگر پڑھے تو بہت سارے عقائد کی گتھیاں اس کی سلجھ جاتی ہیں۔ امام ہادی نقی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی بیان کردہ زیارت جامع کبیرہ، جیسا کہ پچھلے بیان میں بھی میں نے اس کو واضح کیا تھا کہ اس روایت کو، اس زیارت کو معاف کیجیے گا، شیخ صدوق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند سے نقل کیا ہے، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی علمی وثاقت و جلالت اتنی معروف ہے امامیہ کے نزدیک کہ کوئی بھی اس میں شک نہیں کر سکتا۔ زیارت جامع کبیرہ دراصل وہ فضائل اہل بیت کا آئین ہے کہ جس کا انکار اور جس کو رد کرنا غالی کے لیے بھی ناممکن ہے اور مقصر کے لیے بھی ناممکن ہے۔ غالی اور مقصر عقیدے کے باب میں یہ دو وہ مریض ہیں، ایک مرض میں آگے بڑھ چکا ہے، ایک مرض میں پیچھے رہ چکا ہے، اور دونوں ہی جو ہے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، اور دونوں ہی نجات یافتہ ہمارے نزدیک نہیں ہیں۔ اور ہم آج اس خوشی کے موقع پہ ان دونوں منحوس طبقوں سے اظہار برات کرتے ہیں جو ائمہ کی شان میں غلو کر کے ان کو بڑھا کے جو ہے جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو تقصیر کر کے گویا کہ خود کو مقصر بن کر وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار بیٹھیں۔ جی ہاں، یہ لفظ غالی تو آپ نے بہت مرتبہ سن رکھا ہے، مگر لفظ مقصر آپ کو شاید میری زبان سے عجیب لگ رہا ہو کہ یہ لفظ تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ زیارت جامع کبیرہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی زیارت موجود ہے۔ اس زیارت میں امام علی نقی صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کو، سارے اہل بیت کو جب ایک ساتھ زیارت کرنی ہو تو یہ زیارت کو پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی بھی امام کے حرم میں زیارت کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آج امام ہادی کی ولادت کی تاریخ ہے، اس وقت بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ امام ہادی نقی صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اس زیارت میں جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں والمقصر فی حقکم زاہق، اور اے اہل بیت رسول، آپ کے حق میں تقصیر کرنے والا، کمی کوتاہی کرنے والا تباہ ہوگا، وہ تباہ ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں تقصیر کسی بھی چیز کو، حق کسی بھی چیز کو وہ گھٹانا یا کم کرنے کو کہا جاتا ہے، اور حق لغت میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کل شیء ثابت محقق ذو حقیقت، ہر وہ شے جو ثابت بھی ہے اور تحقیق شدہ ہے اور حقیقت والی ہے، اس شے کو حق کہا جاتا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں جو بھی اہل بیت کے ثابت شدہ فضائل و مقامات اور ان کے منازل کو، ان کے مرتبوں کو، ان کے مراتب کو نہیں مانے گا، وہ اہل بیت کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنی جہنم خود پکی کرے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مقصر کی بھی مذمت ہے، اور اب آپ مقصر ہر اس شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت کی عصمت کا قائل نہ ہو، ان کو رسول اللہ کا معصوم اور منصوص جانشین نہ جانتا اور مانتا ہو، اور ان 12 ائمہ میں سے رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر ان ائمہ پہ فوقیت دیتا ہے، وہ بھی ہمارے نزدیک مقصر کہلائے گا اور ہم اسے
مقصر کہتے ہیں اور ہم اس کی نجات کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ غالی کا معاملہ ہے جو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو شخص بھی ائمہ کو ان کے مقامات سے بڑھا کر الوہیت اور ربوبیت کی طرف لے جائے اور صفات خدا جیسے خلق اور رزق وغیرہ کو ان سے مستقلاً جانے کہ یہی ان امور کے انجام دینے والے ہیں، وہ شخص بھی امامیہ کے نزدیک منہج حق سے اور مذہب اہل بیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس خوشی کے موقع پر ہم زیارت جامعہ کبیرہ کو بطور آئین چاہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں میں رائج ہو، ہمارے تشیع میں اس کا رواج پڑ جائے، اور زیارت جامعہ کبیرہ وہ زیارت ہے کہ جس کا انکار غالی کے لیے بھی ناممکن ہے، مقصر کے لیے بھی ناممکن ہے۔ غالی کا اس لیے ناممکن ہے انکار اس لیے کیونکہ غالی جو باتیں کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو، بلکہ اس میں عبدیت ملے گی، بندگی ملے گی۔ اور مقصر جو اہل بیت کو اپنے جیسا کہتا پھرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان کا کوئی مرتبہ اور منازل اللہ نے مقرر اور معین ہی نہیں فرمائے، تو یہ زیارت جامعہ کبیرہ مقصر کا بھی منہ چڑھاتی ہے۔ اور ان دونوں کے لیے زیارت جامعہ کبیرہ گویا کہ امام ہادی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا ایسا دندان شکن جواب ہے کہ رہتی دنیا تک غالی کے بھی دانت کھٹے ہوتے رہیں گے اور مقصر کے بھی دانت کھٹے ہوتے رہیں گے۔ اس ولادت کے پرمسرت موقع پر ہم عہد کرتے ہیں امام ہادی صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے اور امام وقت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے کہ ہم زیارت جامعہ کبیرہ کو اپنا آئین بنائیں گے، اپنا منشور بنائیں گے، اپنے عقائد کا ماخذ بنائیں گے، اس لیے کہ امام کے بیان کردہ عقائد زیارت جامعہ کبیرہ میں موجود ہیں۔ میں سننے والے سے گزارش کروں گا کہ زیارت جامعہ کبیرہ کو ضرور تلاوت کریں اور اس کے جو مطالب ہیں خصوصاً ترجمہ ہے اسے ضرور پڑھیں تاکہ اہل بیت کے بے شمار فضائل جو ہیں وہ آپ حضرات کے دل میں راسخ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو امام ہادی نقی کی شفاعت نصیب فرمائے اور مرنے سے پہلے آپ کے روضہ مقدسہ کی ثمرہ مبارکہ میں زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔